قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ النجم لکھی جا رہی تھی۔ جب آپ آیت سجدہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اور دوات اور قلم بھی سجدے میں گر گئے، جس سے اس سورہ کی کتابت کی جا رہی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، ہاشمی نے مجموع الزوائد میں اور بزار نے رجال ثقات سے بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے سنن میں، حاکم نے مستدرک میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں اور مقدسی نے فضائل الاعمال میں لایا ہے۔ تیسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہر نماز کے بعد معوذات سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں، ماجہ نے معوذتین میں اور نسائی نے سنن میں لایا ہے۔ مزید اسے سنن کبریٰ میں احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے۔ آخری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت رحمت تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے پناہ مانگتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد عن عوف بن مالک نے اپنی سنن میں لایا ہے، نسائی نے سنن میں لایا ہے، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے، بزار نے اپنی مسند میں لایا ہے۔ اور ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں لایا ہے، قرآن مجید کے فضائل و آداب۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بہت ساری ذمہ داریاں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا تھیں، ان میں سے اہم ذمہ داری تھی کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتینا، تلاوت آیات کی ذمہ داری۔ وہی جو نازل ہوتی تو کم سے کم 5 آیتوں کا سیٹ نازل ہوتا تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان آیتوں کو یاد کرتے تھے، پھر ان آیتوں کو صحابہ کرام سے یاد کرواتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کی کتابت کروا لیتے تھے، لکھت طور پہ اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ پھر جب پوری مکمل صورت نازل ہو جاتی تو پھر اسے واپس ریوائز اور واپس کاپی بنوا لیتے۔ اب دیکھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ملٹیپل ریسپانسبلٹیز ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ نافذ تھی۔ فتنوں سے ڈیل کرنا، ایگریشن سے ڈیل کرنا، کفار منافق یہودوں سے ڈیل کرنا، ساری چیزیں، اور پھر دین کو محفوظ بھی کرنا۔ مسجد نبوی میں پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی، صفہ یونیورسٹی، جس میں نیئرلی 400 اسٹوڈنٹس حاضر ہوتے تھے، 7 ہاسٹل میں رہتے تھے، 330 جو ہیں وہ ڈے اسکالر ہوتے تھے۔ جو ہاسٹل میں رہتے تھے وہ کنوارے ہوتے تھے، جو شادی شدہ تھے وہ صبح آ کر پھر چلے جاتے تھے پڑھ کے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے باضابطہ استاد بھی مقرر کیے، گائیڈ لائنز بھی دیے، اور پورا ٹریک بھی آقا علیہ السلام کرتے تھے کہ کیا پروگریس ہو رہا ہے پڑھانے میں۔
روایت میں ہے کہ مسجد نبوی سے ہن کی قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے وہ آواز پوری فضاؤں میں جو ہے وہ بہرور ہو رہی ہوتی تھی۔ اب آئیے، پہلی حدیث میں سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ مکی صورت ہے، اور جب آیت سجدہ آ گیا، اب جو آیت سجدہ وہاں پر ہے 60 to 61 to 62 سورہ نجم، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اب روایت ہے کہ جب یہ آیت آئی تو سارے صحابہ، انفیکٹ جو صحابہ جو کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، وہ سارے سجدے میں چلے گئے، اور قلم اور داواد بھی گر گئے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدہ کیسے کرنا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں؟ جب سجدہ آئے تو نیت کرتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ہم سارے سجدے میں گر گئے، اور ہر کچھ جو ہے وہ سجدے میں تھا۔ دوسری روایت میں حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اجتماعی انفرادی طور پر سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اب یاد رکھیں، ہر فرد کی انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، نہ علماء کی ذمہ داری ہے کلیکٹیولی، نہ کچھ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کریں، یاد کریں، عمل کریں اس کے اوپر۔ سورہ یاسین جو ہے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید پڑھنے جانے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر صبح پڑھا جائے تو شام تک بندہ حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فیوزات ہیں قرآن مجید کے سورہ یاسین میں ہی۔ اگلی حدیث حضرت عقبہ بن عامر، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کرو، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اب دیکھ لیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی، اس سے پروٹیکشن ہے ابلیس سے، فتنوں سے، زر سے، بری نظر سے، غفلت سے، حسد سے۔ اور پھر آخری حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی نماز میں غالباً سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء تینوں پڑھ لی۔ ابھی جماعت نہیں ہو رہی ہے، انڈیویجول ہو رہا ہے۔ ایک رکعت میں غالباً تینوں اگر ایڈ کر لے تو 662 آیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرما دی۔ اب جب کوئی آیت رحمت آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت کا سوال کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے روکھا سوکھا قرآن مجید بس پڑھتے ہی نہیں چلے جانا ہے، اس میں غور کرنا ہے، اس میں انٹریکٹ کرنا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھی جا رہی ہے تو اللہ رب العزت سے براہ راست انسان جو ہے وہ انٹریکشن میں ہوتا ہے۔ تو جیسے آیت رحمت آتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، انی اسألک رحمتا منک، رحمت منک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ جب کرم کی آیت آتی، میں تیرے کرم کا سوال کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں آپ دیکھ لیں، ہے نا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پھر بہت ساری آیتیں ہیں اس میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واغفر لنا وارحمنا وانت۔ یہ جو ساری جب آیتیں تھے، اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، تو رحمت عطا فرما مولا، تو مغفرت عطا فرما مولا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا انٹریکٹیو قرآن مجید بنا دیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بے روکھا سوکھا قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، انٹریکٹیو ہے، یہ کلام الہی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اس سے انٹریکشن جڑے، اس سے انسان براہ راست اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے، تو یہ اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نسبت، قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کے ساتھ جو ہے انسیت عطا فرمائے، اسے اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اٹھائے بھی تو قرآن والا بنا کر ہمیں اٹھائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔